السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی یہ کہانی سننے کے بعد شاید آپ فوراً اپنی ماں کو فون کریں۔ شاید آج کے بعد آپ اپنے والد کی نصیحت کو نظر انداز نہ کریں، اور شاید آج کے بعد آپ اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے بھی ڈرنے لگے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا تھا، دولت بھی تھی، عزت بھی، شہرت بھی، لیکن ایک ایسی چیز کھو دی جسے دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کہانی میں آپ اپنی زندگی کا عکس دیکھ لیں، اور ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کی دنیا بھی بدل دے اور آخرت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے، والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر جنت کا راستہ ماں باپ کی رضا میں ہے تو ان کی ناراضی انسان کو کہاں لے جا سکتی ہے؟ آئیے ایک نوجوان کی کہانی سنتے ہیں۔ ایک شہر میں احمد نام کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا تھا، ذہین تھا، اور ایک بڑی کمپنی میں اچھی نوکری کرتا تھا۔ لوگ اس کی کامیابی کی مثالیں دیتے تھے، لیکن اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی تھی، وہ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں اکثر دروازے پر کھڑی رہتی اور بیٹے کے انتظار میں رات گزار دیتی۔ جب احمد گھر آتا تو ماں محبت سے کہتی، بیٹا آ جاؤ، کھانا لگا دیتی ہوں، مگر احمد موبائل میں مصروف رہتا اور کہتا، امی پلیز مجھے تنگ نہ کرے۔ ماں خاموش ہو جاتی۔ دوستو، ماں کی خاموشی کو کمزوری مت سمجھیے، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کے لیے رو تو سکتی ہے مگر بد دعا نہیں کرتی۔ ایک دن احمد کے والد نے اسے سمجھایا، بیٹا دنیا کی کامیابی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اور والدین کو راضی رکھو۔ مگر احمد ہنس کر بولا، ابو یہ سب پرانی باتیں ہیں، آج کے دور میں پیسہ سب کچھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن احمد نے اس نصیحت کو بھی نظر انداز کر دیا۔ چند سال گزر گئے، احمد ترقی کرتا گیا، بڑی گاڑی، بڑا گھر، بڑے لوگ، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ مگر پھر اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت آیا۔ جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہ اچانک بند ہو گئی۔ احمد بے روزگار ہو گیا۔ اس نے کاروبار شروع کیا مگر نقصان ہو گیا۔ اس نے دوستوں سے مدد مانگی مگر سب نے منہ موڑ لیا۔ جن لوگوں کو وہ اپنا سمجھتا تھا وہ سب غائب ہو گئے۔ ایک رات وہ انتہائی پریشان حالت میں گھر آیا۔ گھر میں اندھیرا تھا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے کے قریب سے گزرا تو اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی ماں سجدے میں رو رہی تھی۔ احمد کے دل میں خیال آیا، شاید امی میری شکایت کر رہی ہوں گی، مگر جب اس نے غور سے سنا تو ماں دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا لیکن میں اسے ناراض نہیں ہوں۔ یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یہ الفاظ سن کر احمد کے قدم لڑکھڑا گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے احساس ہوا کہ جس ماں کو وہ نظر انداز کرتا رہا وہ آج بھی اس کے لیے راتوں کو جاگ کر دعائیں کر رہی ہے۔ وہ دوڑ کر ماں کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، امی مجھے معاف کر دے۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ دوستو، یہی ماں ہوتی ہے جو اولاد کی ہزار غلطیاں معاف کر دیتی ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ ماہ بعد احمد کے والد بیمار ہو گئے۔ اب احمد دن رات ان کی خدمت کرنے لگا، دوائی لاتا، ان کے پاؤں دباتا، ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا۔ ایک دن والد نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا آج مجھے تم پر فخر ہے،
یہ سن کر احمد کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے سوچا میں ساری زندگی لوگوں سے تعریفیں سنتا رہا، لیکن آج ابو کے ایک جملے نے میرے دل کو وہ سکون دیا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ دوستو، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آج جو گھر ہمارا ہے کل کسی اور کا ہوگا، آج جو دولت ہماری ہے کل کسی اور کی ہوں گی، آج جو طاقت ہماری ہے کل ختم ہو جائیں گی، لیکن ماں باپ کی خدمت ایک ایسا عمل ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائیں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکا۔ ذرا سوچئے، اگر ماں باپ گھر میں موجود ہو اور پھر بھی ہم جنت نہ کما سکے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوں گی؟ دوستو، ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں ہوں گے، ان کا کمرہ خالی ہوگا، ان کی آواز سنائی نہیں دیں گی، ان کی دعائیں سنائی نہیں دیں گی، اور اس دن انسان صرف ایک جملہ کہے گا، کاش مجھے ایک دن اور مل جاتا، کاش میں اپنی ماں کے قدم دبا دیتا، کاش میں اپنے والد کو گلے لگا لیتا، کاش میں ان کی قدر کر لیتا۔ اس لیے آج اگر آپ کے والدین زندہ ہے تو ان کی خدمت کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔